بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مسلمان وہ مرد ہو یا عورت جب تک اپنا بلاغ احتساب نہیں کرتا، اس کی اصلاح کے مواقع سامنے نہیں آتے۔ کمی کہاں ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہیں، اور ان میں ہمارا نفس کتنا آلودہ ہے، یہ سب عوام الناس کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، جانے انجانے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ تو لیتے ہیں، لیکن اس جملے کی روح سے نہ بلد ہوتے ہیں۔ کوئی ندامت کا جذبہ اس جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہوائی باتیں اور زبان کی ورزش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نہ دل کی دنیا میں شرمندگی کا جوار پھاٹا اٹھتا ہے، اور آنکھوں سے جواب دہی کے خواب کی برکھا تو کیا برسنی نمی تک نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر نظر ہی نہیں ہوتی۔ نفس تسلی دیتا ہے کہ ہم نے نہ کوئی قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ زنا کیا ہے، اور نہ ہی ملک و قوم سے غداری کی ہے۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے اور حج عمرہ کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ سب اعمال کرنے کے باوجود ہم استغفار بھی تو کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب ایک مسلمان کی صفات ہیں، اور جنت ایسے مسلمان کے لیے واجب ہے، مگر کیا ہم حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں معیار کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کے معاملے میں کم تر معیار پر راضی ہونے کی عادت میں مبتلا ہیں، اور دنیا کی خواہشات کے لیے معیار اعلیٰ ترین ہے؟ اور کیا یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے سے یہ پوچھنا ہے کہ تم جو کچھ کر سکنے کے وسائل، اختیارات، صلاحیتیں اور مہلت دیے گئے تھے، اس کے حساب سے کیا کر کے آئے ہو؟ جو کما کے لائے ہو وہ الگ بات ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا۔ میزان اس لیے تو رکھی جائے گی کہ دنیا کی چاہت کے پلڑے میں وزن زیادہ ہے یا پھر آخرت کی چاہت میں وزن زیادہ ہے۔ دل کی سچی اور کھری چاہت پر ہی اعمال کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنون کو تلقین کی، اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس یہ جائزہ لیتا رہے کہ وہ اپنی کل آخرت کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے کہ وہ عمل کتنا معیاری ہے، اور اگر مومن اس معیار کا جائزہ لینے سے غافل ہوتا ہے تو نتیجتاً یہ معاملہ سامنے آتا ہے، اور فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے آج اور ابھی اپنا احتساب بلاغ کرنا ہوگا، اور اپنی کل کے لیے معیاری نیکیاں کرنی ہوں گی۔ محاسبہ یہ احتساب بہتر سے بہترین کا سفر ہے۔ ٹارگٹ، منزل یا نصب العین کو پورا کرنے کے لیے کما حقہ کوشش کرتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کا بر وقت تدارک کرنا ہے، جو غلطی ہو جائے اس کو آگے بڑھنے سے پرلے درست کر لینا ہے، تاکہ جب مالک کے سامنے کام کی رپورٹ پیش کرنے حاضر ہوں تو مالک خوش ہو جائے۔ اس کو قرآنی زبان میں تقوی اختیار کرنا کہتے ہیں۔ یہاں تو مالک رب کائنات ہے، اور اس کے حضور پیشی کسی لمحے بھی متوقع ہے، اور اس کی نگاہوں سے کسی لمحے بھی ہم اور ہمارے اعمال اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اس رب کی عظمت کا احساس، اس کی ذات کی پہچان، اس رب کی رحمت کا عرفان جس قدر دل میں جاگزین ہوگا، اسی قدر مومن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، کی حقیقت سے واقف ہوگا۔ پہلا محاسبہ اپنے ایمان کا یہ ہے کہ توحید کا عرفان ہو، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی ذات پر ایمان بالغیب کے تقاضے ہر شک اور ہر شرط کے ساتھ پورا کرنا ہی اس کو ایک ماننا ہے۔ شرک خفی اور جلی کا علم کما حقہ ہونا چاہیے۔ شرک تو کسی صورت معاف نہیں ہوگا جب افکار و اقوال میں، اعمال و معاملات میں اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھنے کا دعویٰ بھی ہو اور شک تذبذب بھی موجود ہو، دنیا کیا کہے گی کا خوف بھی ہو، روزی کے حصول میں کامیاب ہونے کے لیے مروجہ دنیاوی اصول بھی سہارا لگتے ہیں، مشکل کشا اللہ کی ذات بھی سمجھی جائے
مگر واسطے کے لیے غیروں کے در پر حاضری بھی ہو تو ایمان کی یہ کون سی شکل ہے؟ شرک کم ہو یا زیادہ توحید کو خالص نہیں رہنے دیتا۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو خالص ہو اور ہمہ پہلو مکمل ہو۔ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے، ذاتی پسند و ناپسند کے معیار سے، خاندان و برادری کے اصولوں سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، اس ایک اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کی جواب دہی کے لیے کتنے لرزاں ہیں۔ کیا واقعی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ لیکن یہ کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی ایک نہیں مانتے، یا جو من کو پسند ہو وہ مانتے ہیں، اور انفرادی و اجتماعی معاملات میں اپنے رب کو احکم الحاکمین تسلیم نہیں کرتے، اور اس رب کائنات کے حضور پیشی کو معمولی حاضری جانتے ہیں۔ ہر مومن اپنا خود محاسب بنے اور سوچے کہ اس نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کو صرف اور صرف ایک تسلیم کرنے کے کیا ثبوت تیار کر رکھے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تلقین سراسر ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف راغب کرنا ہے، ورنہ وہ مالک یوم الدین تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ سب ریکارڈ تو ہمیں ہی دکھانے مقصود ہیں۔ اس دن جب ذرہ برابر نیکی اور بدی سامنے لائی جائے گی اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، جب حکم ہوگا پڑھو اپنے اعمال نامے کہ آج ہر نفس کو اپنے کرتوت دیکھ کر خود ہی اپنا مقام سمجھ آ جائے گا۔ اس دن کی شرمندگی یاد رہنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا ہے۔ دنیا کے انسانوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کی ذات کو بھلا دینا ہے۔ جو دنیا کی خاطر اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، اور اللہ کا کسی کو بھلا دینا یہ ہے کہ اس سے اپنی حالت بہتر کرنے کا احساس چھین لیا جائے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جائیں۔ اصلاح کے طریقے کیا ہیں؟ تجدید ایمان کی تلقین لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے کی گئی ہے۔ جب بھی یہ ذکر کیا جائے تو اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو شعوری کوشش کر کے دل میں محسوس کیا جائے۔ اسماء الحسنہ کو یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ اسماء الحسنہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ معرفت محض زبان سے نام دہرانے سے نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کی معرفت مانگیں بھیکاری بن کر۔ جس کی جھولی بھر گئی وہ ولی اللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی شعوری تصور کی پریکٹس دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ باقی اوقات میں بھی یہ عمل جاری رہے۔ رمضان المبارک کے قیام اس پریکٹس میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ اگلے 11 ماہ یہ مشق جاری رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے سارے معاملات کی درستی کے لیے التجا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم صدق دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ تو کسی کے اولاد ہے، اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ ہم ان سب قصوروں کی معافی چاہتے ہیں جو تیری ذات و صفات کے ساتھ ہم سے سرزد ہوئے، اور تیری خالص بندگی کے لیے تجھ سے ہی اعانت طلب کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ رب العالمین اور بندہ مومن کے درمیان عبد اور معبود کا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا، ایمان کی دوسری شق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کی گواہی اتنی ہی سچی ہوگی۔ اگر احتساب نفس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عقیدہ توحید کے شیشے میں بال ہے تو عقیدہ رسالت میں جھول لازمی ہوگا، اور یہ اللہ الخالق کے ساتھ شرک کی مزید ایک کڑی ہوگی۔ اللہ پر پختہ ایمان ہی ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے
کہ اس نے اپنا ایک پیغمبر ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ خاص الخاص خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنا محبوب بنایا، امام الانبیاء بنایا، ہمارے لیے اسوہ کامل بنایا۔ رب نے ان کا درجہ جو مقرر کر دیا، کوئی اس کو نہ بڑھا کر رب کے برابر کر سکتا ہے، نہ اس کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر توحید کی اعلیٰ ترین ایمانی کیفیت پا کر مجھ سے محبت محسوس ہوتی ہے تو اس کا ثبوت بھی پیش کرو، اور وہ ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ سب کے لیے اسوہ کامل وہی ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار اپنا محاسب کریں کہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قائم کیا وہ کس نہج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنایا کہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط پر میری محبت حاصل ہوگی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کتنے سرخرو ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی مرضی سے من کی خواہش پر سمجھا اور اسی کو دین سمجھا تو پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم نے رب کی مرضی کے خلاف کیا اور اس پر اصرار بھی کیا۔ گویا کہ جو پیمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، ہم نے اس سے انحراف کی پالیسی اپنائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا، ہم نے غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غیب کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خیر ہی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہم مصر ہیں کہ وہ غیب سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں اور شفاعت کے لیے ایک پیمانہ رکھا ہے، مگر ہم اس پر مطمئن ہیں کہ شفاعت کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں نہ کریں، شفاعت ہمارا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہم نے کہ جب میدان حشر میں ہمارا نام پکارا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھے گا یا اداس ہوگا؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کے اذن سے جنت میں پر لے پر داخل ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں گے، یا وہ نکمے نالائق امتی ہوں گے جن کی شفاعت کا اذن ملنے کے انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہیں گے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت اللہ سے کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور لسٹ بنائیں کہ کتنی بدعات زندگی میں فرض سمجھ کر اپنا رکھی ہیں۔ محاسبہ کریں اپنا کہ شفاعت کے قابل کون کون سے اعمال ہم کر رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے اعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پائے گا اسی کو قبول کرے گا، اسی کی شفاعت کا اذن دے گا۔ رب العزت تو اسی سے خوش ہوگا جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانے گا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ صبح سے شام تک کتنے کام ایسے ہیں جو ہم مسنون طریقے سے کرتے ہیں اور بدعات سے پاک ہوتے ہیں۔
ایک بار پھر سوچ لیں، ہم اللہ کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا رشتہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو مقام کامل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کر کے ہمیں دیا، ہم اس کو بعین ہی تسلیم نہیں کرتے تو اللہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ توحید اور ایمان کے منافی نہیں؟ عقیدہ توحید اور رسالت میں پختگی نہ ہوگی تو ساری عبادتیں بھی اللہ کے رنگ میں رنگی نہ ہوں گی۔ اصلاح کیسے ہو؟ اپنے غلط افکار پر اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے معافی مانگی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، اتباع کے لیے سچا علم عطا فرمائے، وہی علم جو خود رب نے اتارا ہے، غلو کے فتنے سے بچائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ لازمی کیا جائے، روزانہ ایک سنت کو زندگی میں شامل کیا جائے اور بدعات کو ختم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جائیں جن سے شفاعت ملنے کی امید دلائی گئی ہے۔ درود شریف پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور مشن کو جاری رکھیں گے۔ کیا وعدے کی تجدید کے الفاظ سینکڑوں کے حساب سے ہوں گے اور وعدہ وفا نہ کیا جائے تو یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی؟ اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے مانی جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دراصل وہ شجرہ طیبہ ہے جس پر اعمال صالحہ کے پھل لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان کی اگلی شک کلام اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اقرار کے بعد اس کے کسی حکم، جملے، آیت پر شک ہونا یا اس کو اس دور میں قابل عمل نہ سمجھنا ایمان کے منافی ہے، اور اس منفی سوچ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایک ساتھ مکمل لا ریب ایمان ہی اسلام کا مکمل دائرہ ہے۔ قرآن پاک وہ دستور زندگی ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا ہی دائرہ اسلام میں رہنے کی شرط ہے۔ ہم قرآن پاک کو آئینہ بنا کر اپنے اقوال و اعمال کو پرکھیں، اپنا احتساب کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن پاک سے ہمارا سلوک ظالمانہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ اس کا حقیقی ادب و احترام کیا ہے اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ بس آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد پر پختگی اور مضبوطی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔